وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک اب اپنے آخری ساعتوں کو مکمل کر رہا ہے۔ یہ اس قدر تیزی اور سرعت سے اس کے ایام اور اس کے راتیں گزر گئیں کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہ ہو سکا۔ لیکن حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان زندگی میں جس طرح کی معصیت کرے اور گناہ کرے، آخری وقت میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کلمے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر کی بات ہوتی ہے، بھلائی کی بات ہوتی ہے۔ لہذا ہم ان آخری ساعتوں کو، آخری گھڑیوں کو اور اپنے لیے جو ہے یہ قیمتی سمجھیں اور غنیمت جانیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو کچھ ہم سے چھوٹ گیا ہے وہ اب ان اوقات میں چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن اس کا الٹا، جسٹ اس کی اپوزٹ ہم انجام دیتے ہیں۔ شروع میں جوش و جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اخیر میں آ کر کے جہاں مزدوری لینے کی بات ہوتی ہے وہاں تھک کر کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے عقل کا فطور ہے، نقصان ہے بہت بڑا ہماری سمجھ کا، اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شروع سے لے کے اخیر تک عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، آمادہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال رمضان ابھی ہے باقی، یہ نہیں سمجھیں کہ 27 ہو گیا یا 27ویں رات اس کی بیت گئی تو اب ختم ہو گیا معاملہ، اب مسجدیں خالی کر دیں۔ جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو تراویح ختم ہو گئی۔ تراویح کہاں ختم ہوئی؟ تراویح آخر رمضان تک، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک تراویح پڑھنی ہے ہم لوگوں کو۔ چاند نظر آ گیا پھر اس کے بعد سے تراویح نہیں پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں، دوسری مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ اب تراویح ختم ہو گئی۔ ان کے یہاں ختم ہو گئی ہو، ہمارے یہاں یا تو رمضان 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے، تو 29 یا 30 ہم پوری راتوں کو تراویح پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز ہوگی، یہ کوئی نہ سمجھے کہ تراویح ختم ہو گئی، نہ، ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح سے بقیہ دنوں میں وہی تہجد ہے، اس کو لوگ تہجد پڑھ کر کے، ہم 30 دن تراویح پڑھنے پر پریکٹس کیے ہیں اپنی، تو پھر کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز بھی ادا کیجئے۔ کہاں تراویح ختم ہوتی ہے؟ جب تک زندگی باقی ہے عبادت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھے عبادت کے اندر اس کو اضافہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ عبادت کا ذخیرہ لگا کر کے جائیں گے، اللہ سے ملیں گے، یہ سوچنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ آج کے اس درس میں ہم زبان کی حفاظت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ زبان کی حفاظت یعنی کئی مینرز کے تعلق سے، دنیا اور اس جیسی دنیا سے بے رغبتی اور دلوں کو نرم کرنے کے اسباب، یہ سب بتا چکے ہیں۔ تو آج ہم زبان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ خیر بولے، جب بھی بولے خیر بولے، اور اگر خیر نہیں بول سکتا ہے یصمت، چپ رہے، منہ بند رکھے، کچھ نہ بولے۔
بولنا ہے تو خیر بولے، اور اگر خیر نہیں بول سکتا ہے تو چپ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، جو کچھ تم اپنی زبان سے تلفظ کرتے ہو، بولتے ہو، یعنی زبان سے پھینکتے ہو، الفاظ یا بولی آدمی منہ سے کہتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں، تو جو کچھ تم بولتے ہو الا لدیہ رقیب عتید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ایک دم حاضر ہے، چاق و چوبند ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ نگراں ہے، اس لکھ رہا ہے۔ ہم جتنی باتیں بولتے ہیں، جیسی بھی باتیں بولتے ہیں، فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو نوٹ کرتا ہے۔ یہ بڑی خطرے کی چیز ہے انسان کی زبان۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی مدد کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھ سکیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو ایک مرتبہ ہاتھ سے پکڑا، اس طرح پکڑا زبان نکال کر کے ہاتھ سے، اور پکڑنے کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو کہا کف علیک ھذا، اس پر کنٹرول کرو، اس کو اپنی پکڑ میں رکھو، اس کے اوپر نگرانی رکھو۔ حضرت معاذ سے کہا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم جو کچھ بولتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی پکڑ کرے گا کیا؟ بولے آئے گئے، بات ختم ہو گئی، اب اس کی بھی پکڑ ہوگی کیا؟ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کو گناہ لگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قِلَتْ كَأُمُّكَ يَا مُعَاذ، تمہاری ماں تم کو کھو دے معاذ۔ عرب میں اس طرح سے عام طور پہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے۔ کہا کہ تمہاری ماں تمہیں کھو دے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا ان کے ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا، الا حصائد السنتہم، کہ یہ ان کے زبان کی کھیتی ہوگی، زبان چلا کر کے جو کھیتی کمایا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پیشانی کے بل، منہ کے بل، چہرے کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ زبان کی کھیتی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، یہ جان لیجیے، زبان کی کھیتی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ انسان کبھی کبھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کا اس کو شعور بھی نہیں ہے، کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، بول دیا ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے، لیکن اس لفظ کے اندر اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے، تہوی بہا الی النار، جہنم چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ اور کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کے اوپر اس کا دھیان بھی نہیں گیا، لیکن اس میں اس قدر خیر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی زبان یہ انسان کے جنت و جہنم لے کر جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ انسان کو اسی لیے چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے ہر اس چیز سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ہر اس چیز سے جو ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ جب بھی بولے خیر بولے، اور نہیں تو چپ رہے، زبان بند رکھے۔ خیر کی بات دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک وہ خیر جو ہماری اپنی ذات تک محدود ہو، وہ کون سا خیر ہے بتائیے؟ ذکر ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے نا، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس طرح کے جو کلمات ہیں، یہ جو اذکار ہیں، یہ کیا ہے؟ خیر ہے، ہمارے حد ذات تک محدود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی رات کی درس میں آپ لوگ پڑھا کہ حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ اپنی امت کو سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ جنت جو ہے نا اس کی مٹی بڑی اچھی ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور اس میں وہ چٹیل میدان ہے، اس میں پودے لگاؤ۔ کیا ہے جنت کا پودا لگانا؟ کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آدمی پڑھتے رہا کرے جہاں کہیں رہے، اور اگر یہ پڑھتے رہے گا تو زبان کی جو ہے آفت سے محفوظ رہے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کی چغلی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک خیر ہے جو انسان کے ذات تک محدود ہے، ذکر، اور وہ خیر جو اپنی ذات سے لے کر دوسرے تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے بھائی سے اچھی بات کرے، اچھی بات کرے، خیر کی اس کو تلقین کرے، شر سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، بولے تو اس کے دل میں خوشی اور سرور داخل کرنے کی کوشش کرے کہ انسان مباح کاموں میں، جائز کاموں میں بات کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہے، ملاقات کے لیے گیا، کیسی طبیعت ہے بھائی، ٹھیک ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے، ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک لگ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا یہ سب خیر کی باتیں ہیں، سب خیر کی باتیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو ذکر میں رہے، یا تلاوت قرآن مجید کرے، یا نہیں تو اگر منہ سے بولے تو خیر بولے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بولے، پھر خاموش رہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ذکر تو چھوڑ دیجئے، دور کی بات، نمازوں میں ذکر نہیں کرتے لوگ، نمازوں میں ذکر نہیں کرتے، اس کے بعد یوں ہی ہوتے ہیں، عام اوقات میں ذکر دور کی بات، جہاں 2 آدمی 4 آدمی بیٹھے گفتگو کا موضوع کوئی تیسرا ہوتا ہے۔ اگر اپنے بارے میں بات کریں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی خیریت بتا رہے ہیں، آپ اپنی خیریت بتا رہے ہیں، ہم اپنی پریشانی سنا رہے ہیں، آپ اپنی پریشانی سنا رہے ہیں، ہم اپنی خوشی بتا رہے ہیں، آپ اپنی خوشی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے مباح، لیکن یہ نہیں کرتے۔ ہم بات کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ جہاں 2 آدمی بیٹھے گفتگو کا موضوع تیسرا آدمی، اس کے متعلق بات کرتے ہیں، اور بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، حرام ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مجالست سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو تنہا رکھے، ضرورت کے مطابق لوگوں سے میل جول رکھے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تنہا کرے، کیونکہ اگر اکیلا رہے گا، تنہا رہے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بولے ذکر کرے گا، لیکن آج اکیلے اور تنہا رہے گا تو موبائل دیکھے گا سکون سے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بہت سکون سے دیکھے گا۔ آج کام کاج نہیں ہے، ذرا موبائل چلاتے ہیں اچھے سے، سمجھے کہ کچھ لوگ ٹارگٹ متعین کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کو 3 فلم کم سے کم بھی تو دیکھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کب ذکر کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر کیا کرے؟ کنٹرول رکھے۔ تو یہ تو خیر کی بات ہوئی۔ شر کی بات دیکھیے، شر ایک وہ ہے جو اپنی ذات تک محدود ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی ذات سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ اپنی ذات تک محدود ہے، کیا ہے؟ خود گانا گا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، اور کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ کر رہے ہیں جو خیر نہیں ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں، ذکر چھوڑ کر کے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شر جو دوسروں تک محدود ہے اس کی بھی 2 قسم ہیں۔ کہا کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، کبھی آدمی تقدیر پہ اعتراض کر دیتا ہے زبان سے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں گستاخی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اسی پہ آدمی مر گیا تو تقدیر پہ اعتراض کرنا میرے بھائیوں کفر ہے۔ یہ کبھی انسان کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے جو اس کو کبھی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، تو تقدیر پہ اعتراض نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر اس کے لیے یہ چیز رکھی ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، تب جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، کیونکہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا،
خیر ہوگا، تو ہمیں تقدیر پر اعتراض بھی نہیں کرنی چاہیے اپنی زبان سے۔ اسی طریقے سے زبان کی آفتیں بہت طرح سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس کی زبان سے محفوظ رہے کہا کیوں؟ اور زبان کو مقدم کیا اس لیے کہ اگر ہاتھ سے مارے کسی کو تو ایک ہی آدمی کو ماریں گے جو یہاں موجود ہے، لیکن زبان سے اگر مارنا چاہے تو ایک ساتھ میں اس کے ساتھ خاندان کو لپیٹ سکتے ہیں گالی دے کر کے، ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو، اس کے باپ کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کی دعوت دی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اب حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی، تم میں کا کوئی آدمی اگر مجھے گارنٹی دے کس چیز کی، جو اس کے 2 قدموں کے درمیان ہے، یعنی اس کی شرمگاہ اور جو اس کے 2 داڑھوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی اگر مومن اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے اور اس کے اوپر وہ قائم و دائم رہے تو جنت جانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے اس کو جنت داخل کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو خیر بولے نہیں تو چپ رہے۔ پھر کہا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ، اپنے ضیف کی، اپنے مہمان کی تعظیم کرے اور اس کی تکریم کرے، مہمان کی تعظیم اور اس کی تکریم کرے۔ تو یہ زبان کے تعلق سے باتیں تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی لیے دیکھیے زبان آدمی چلاتا ہے اور اس سے روزے کا ثواب ختم کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل بہ، اور جھوٹی چیزوں کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ اس کا ثواب سے کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا، خالی ہو گیا۔ یہ زبان کی آفت ہے، اس کے علاوہ بھی زبان کی بے شمار آفتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں اور وہی بولیں جو ہمارے لیے مباح اور جائز ہے، اور اس بات کو بولنے سے اجتناب کریں جو ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرما۔ اے اللہ خیر کے اوپر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان المبارک گزرنے کے ان ایام میں اے اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔